خاتمہ سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توبا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف القرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المومنین والمومنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت باری دیگر صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مبتلکم بنہر فمن شارب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ انہ منی الا من اغترف غرفة بیدی صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت دعا گو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرا مالک اس پاک اور پاکیزہ مہینے کا صدقہ اس خوشی کا صدقہ میرا مالک کائنات کے ہر غم سے آپ کو محفوظ فرمائے میرا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں پورا شوق دور ہے ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما آپ جتنے احباب جو حاجت دل میں لے کے بیٹھے میرا مالک آج کس پاکیزہ شب کا صدقہ ہر حاجت کو اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما ہمیں چہاردہ معصومین کی معرفت نصیب فرما بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما میرا مالک ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ الاعظم ولی العصر منتقم خون حسین بادشاہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما بلکہ یوں کہوں کہ اس شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما خوشی بہت بڑی ہے تو دعا بھی ہمیں بڑی ہی مانگنی چاہیے اس شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما جو امام الانس والجان بھی ہے جو کامل الکفر والطغیان بھی ہے جو دافع الظلم والعدوان بھی ہے جو صاحب العصر والزمان بھی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے محافظ قرآن بھی ہے نہیں آپ نے محبت فرمائی ہے میں محبت میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں اس شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے اور انکل اسلم کوئی ماننے یا نہ ماننے میری بلا سے مجھے فرق پڑتا ہی نہیں کوئی ماننے تو بھی ٹھیک ہے نہ ماننے تو بہتر ٹھیک ہے میں نے کہا ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہے مرتضیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے سیدہ بھی ہے اور سید الشہداء بھی ہے اور کوئی ماننے یا نہ ماننے مجھے فرق نہیں وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے آپ جی آپ سلامت رہیں سارے بھائی حیدری جی وہ
पर्दे वाला वारिस, वो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी, मुर्तज़ा भी, मुस्तफ़ा भी, सैयदा भी, सैयद शुहदा भी और इमामत की कड़ी का 13वां, मासूमियत की कड़ी का 15वां अबू तालिब भी है। उस बादशाह की बारगाह में इतने गैरतमंदों की नुमाइंदगी करते हुए बादशाह के कदमों पर अपना सजदा वाजिब अदा करके मालिक से कहता हूँ, मालिक आज की खुशी का सदका अपने रुखे वहदत से हिजाब गैबत हटाकर कायनात में आकर काबे की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमाकर कायनात के हर भूले हुए शख्स को गिरेबान से पकड़ के हिला के समझाएं कि हर वो सांस हराम होती है जिसमें अली की विलायत नहीं होती। बोल यार, जिसे समझ आई पहले अली ने आखिरी अली से कहा, मैं काबे में आ जाता हूँ, तुम छत पे आ जाना। क्या कहने लगे आप? सलामत आप जिंदा और सलामत रहे। बादशाह हुसैन आपकी अकीदे विलायत को हमेशा सलामत फरमाएं। भाई शबान का महीना और मैंने कहा कि खुशी इतनी बड़ी हो फिर दुआ भी इंसान को उतनी बड़ी मांगनी चाहिए। बेशक बेशक। तो आजकल चूंकि ये इलेक्शनों के दौर चल रहे हैं तो बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के भी और बड़े नवाज शरीफ के भी और बड़े पीपल्स पार्टी के भी। मैं कहीं किसी की सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, बस एक जुमला कहने के लिए आया हूँ। अगर किसी के लोहे की भी तहरीर कर सकूं तो याद रखिएगा, ये जो हुक्मरान है कोई भी आ जाए, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी आ जाए, ये हमारी फकत फिल वक्त सोच है कि फलां आ जाएगा तो बेहतरी हो जाएगी। याद रखिएगा, बंदों का बनाया हुआ न कल हमने माना था, न आज मानेंगे और न हमेशा कभी मानने के मूड में हैं। तुम्हारी खुशहाली उसी वक्त होगी जब वो आएगा जिसे अल्लाह ने बना के पर्दे में बिठाया हुआ है। उसके ज़हूर की दुआ मांगा करें ना, उसके लिए तड़प पैदा करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें ना कि वो मालिक आए जिसके आने पर वाजबन हर शिया की खुशहाली, जिसके आने पर हर बंदे की खुशहाली। तो भाई शबान का महीना है, आज वो आया है जो वाकई अल्लाह का बनाया हुआ, हाँ बंदों का बनाया हुआ नहीं। और याद रखना ये शबान का महीना, बाकी 12 महीने हैं, वाहिद ये महीना शबान का है 12 में से, जिसे मुस्तफा ने कहा कि ये मेरा महीना। शबान और शाहरी शहादत नहीं है जी, ये वाहिद महीना है। अच्छा, कैसी कमाल की सरकार ने पार्टीशन की है, कैसी तकसीम की है। शबान में कोई शहादत नहीं, कोई गम नहीं, और मुहर्रम में कोई खुशी नहीं, किसी मासूम की आमद नहीं है मुहर्रम में। तवज्जो भाई, शबान को कहा शबान शहरी, शबान मेरा महीना। कौन कह रहा है? मुस्तफा, जिसकी जुबान अपनी है, कंट्रोल अपना नहीं, कंट्रोल मुकम्मल उसके हाथ में। ये वही कहता है जो वो कहता है। सरकार ने फरमाया शबान शहरी, शबान मेरा महीना। कौन कह रहा है? ये वही कह रहा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा मोहम्मद सारी कायनात तेरी है, उसने कहा नहीं शबान मेरा है। अल्लाह कह रहा है कायनात तेरी, उन्होंने कहा जी नहीं शबान मेरा। और मिलकर सरकार मुस्तफा के पास चले, या रसूल अल्लाह आप वही हैं जिन्होंने फरमाया रमजान शहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना है, रजब हाज़ा शहरुन अली, रजब अली का महीना है। क्यों? क्योंकि रजब में अली आए, रजब अली का हो गया। रमजान में खुदा के अहकाम दीन वाजिब हुए, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, खुदा के मुहकमात जो है वो इंसान पर लागू हुए, इसलिए वो अल्लाह का महीना हो गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महीने की भी समझ आती है, अली के महीने की भी समझ आती है। आप रबीउल अव्वल में आए हैं, आपको कहना चाहिए था रबीउल अव्वल और शाहरी, रबीउल अव्वल मेरा महीना है। आपने कहा शबान और शाहरी, शबान मेरा महीना है।
14 کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے الطاف حسین اس طرح یہ زبان میری نہیں ہے اس کی ہے، اسی طرح یہ آنکھ بھی میری نہیں ہے اس کی ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ عین اللہ آنکھوں سے میں حال کے آئینے میں مستقبل کے چند مولوی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کل کو آ کے میرے بچوں کو کہنا تھا کہ یہ تو ہم جیسے یہ تو ہم جیسے یہ تو ہم جیسے۔ میں نے 1400 سال پہلے کہہ دیا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے تاکہ دنیا جان لے کہ ربیع الاول میں میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ربیع الاول میں میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی آپ بار بار کیسے آئے شعبان میں؟ فرمایا دیکھا نہیں، یکم کو میں زینب الکبریٰ بن کے آیا، 3 کو میں سید الشہداء حسین بن کے آیا، 4 کو وفا کا قرآن بن کے آیا، 5 کو زین العبا بن کے آیا، 7 کو قاسم بن کے آیا، 11 کو اکبر بن کے آیا، 14 اور 15 کی درمیان میں شب امام زمانہ بن کے آیا۔ میں نے کہا بادشاہ تو شکلیں بدل بدل کے آتا رہا، ہم تجھے پہچانے گی کیسے؟ فرمایا دنیا کو کہہ دے گھبرانا نہیں، کبھی قاسم بن کے آیا، کبھی اکبر بن کے آیا، کبھی امام زمانہ بن کے آیا، کبھی زینب بن کے آیا، کبھی عباس بن کے آیا۔ پہچاننے میں گھبراہٹ محسوس نہ کریں، اسی کو تو کلنا محمد کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ جیتے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بادشاہ حسین آپ کی خیر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ گھبراتے کیوں؟ اسی کو تو کلنا محمد کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یاد رکھنا یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا شاید کچھ بندوں کے چہرے اتر گئے کہ مصطفیٰ بی بی عالیہ بن کے کیسے آ گئے؟ آہا تو یاد رکھنا یہ جنس کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اس گھر میں مصائب نہ سمجھے گا ایک جملہ میں اس کی دلیل پہ کہنے جا رہا ہوں۔ شام کے دربار میں بی بی نے ایک جملہ کہا تھا یزید کے سامنے، بی بی عالیہ نے۔ بی بی نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، کیا تمہاری سوچ ہے کہ ہم تمہارے قیدی ہیں؟ بی بی نے فرمایا یاد رکھنا ہمارے دشمنوں کی پیشانیوں پہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرام زادے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے دشمنوں کی پیشانیوں پہ توحید نے لکھا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یزید نے کہا کہ آج تک علی کے گھر کے بیٹے دعوے کرتے تھے، آج تک جو مرد ہیں اہل بیت کے گھر وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج مستور نے دعویٰ کر دیا۔ اتنا کہنا تھا بی بی نے فرمایا خدا تم پہ لعنت کرے، یہ مرد و زن تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم سارے محمد ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ حیدری عظمت سیدہ بلندر صلوات۔ محمد وآل محمد واجل فرجہم یا قائد آل محمد۔ ہم سارے محمد، اللہ سبحان اللہ۔ ہم سارے، ان میں مرد عورت چھوٹا بڑا یہ نہیں ہوتا، یہ سارے محمد ہیں۔ تو شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، تو آج ہے 4، واہ واہ واہ۔ تو 4 کو آیا وفا کا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا یاد رکھیے گا مولا عباس کی کچھ قسمیں ہیں، جی پریشان نہیں ہوگا، میں ذرا ممبر پہ اپنا عقیدہ پڑھنے کا عادی ہوں لیکن اپنا عقیدہ مجمع پر مسلط کرنے کا عادی نہیں۔ جی ایک بندہ وہ بول لے جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ ہو جائے، مجھے یہاں سے پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ میرے عقیدے کا جو ہے وہ ہم سفر ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ سفر کر سکوں۔ مولا عباس کی کچھ قسمیں، ایک ہے مولوی کا عباس، جی۔ ایک ہے قرآن کا عباس، آہا ایک ہے عرفان کا عباس، واہ 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 ایک ہے ملنگ کا عباس۔ واہ۔ سارے عباس ہی ٹھیک ہیں، لیکن اب انسان کے عقیدے کے مطابق بات کی جائے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ واہ واہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو قرآن سے بات سناؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نہیں میں اگر کوئی اور گفتگو کروں گا تو شاید کسی بندے کو بات سمجھ آئے کسی کو نہ آئے۔ جزاک اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بعد حوالے کی ضرورت نہیں۔ آہا تو آؤ تمہیں قرآن سے بات سناؤں جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے قوم طالوت کے لیے، جس طرح قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، اسی طرح ایک جناب طالوت گزرے، ان کی قوم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔
سارے توجہ فرمائیں گے جی. ماشاءاللہ. تو انتہائی محنت سے میں نے یہ گفتگو کو جو ہے نا وہ ممبر پہ پیش کرنا ہے، لیکن آپ کی محبت کے ساتھ. ماشاءاللہ. قوم طالوت، جناب طالوت جو تھے یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، خدا کے دین کی بڑی تبلیغ کی. پھر یاد رکھیے گا یہ پہلے دن سے ایک رائج چلا آ رہا ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے ساتھ باطل بھی ہوتا ہے. جی بے شک. جہاں پہ حق سر اٹھاتا ہے باطل اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو طالوت کے مقابلے میں ایک جالوت جو منکر تھا توحید کا، سرکار طالوت نے بڑی کوشش کی اسے اسلام پہ لانے کی، لیکن وہ نہ مانا. آخر خدا کی طرف سے آواز آئی طالوت تیار ہو جائے، اس سے جنگ کرنی. میرا اللہ تعالیٰ جیسے ہو میں تو پہلے حاضر ہوں. اپنے ماننے والوں سے کہتے کہ کل دوپہر کے وقت تمہاری ان سے جنگ ہے، جتنے تیرے ماننے والے ہیں ان کو اکٹھا کر. میں لفظوں کا نہیں انکل جی حرفوں کا ضامن ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ. میں آپ کو حرف دکھا سکتا جی. جناب طالوت اپنے ماننے والوں کے درمیان آگے سارے تشریف فرما تھے. سرکار طالوت نے کہا کہ بھائی کل ہماری جنگ ہے اس جالوت کے ساتھ، جی. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا جی ہماری جان بھی حاضر ہے. کتابیں کہتی ہیں 70,000 بندہ بیک وقت بولا سرکار ہماری جان بھی حاضر ہے. تلوار بے نیام ہوا میں لہرائی، بادشاہ ہم حاضر، ہماری جان حاضر، حکم کریں کب جنگ ہے؟ فرمایا کل ہم نے یہاں سے سفر شروع کرنا. کتابیں کہتی ہیں اگلے 70,000 بندہ پیچھے سرکار آگے، سفر شروع ہو گیا. کتابیں کہتی ہیں انتہائی شدت کی گرمی، جی. پیدل سفر، ریگستان کا ماحول، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، 70,000 پیچھے، سرکار طالوت آگے. کتابیں کہتی ہیں سفر کرتے 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 یہ اردن کے علاقے کے قریب آئے. جیسے قریب آئے نا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو 70,000 نے جب پیاس کی شدت بڑھی، ساروں نے مشورہ کیا، سارے آگے طالوت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے جان تو ہماری حاضر ہے لیکن اس سے لڑنے سے پہلے ہم مر جائیں گے، ہماری جان تو نہ لے. کیا ہوا ہے؟ پیاس سے جان جا رہی ہے، جان جو ہے وہ لبوں پر ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پلائیں. اتنا کہنا تو انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں کہ بندوبست. میرا اللہ جناب طالوت، میرا اللہ 70,000 فوج ہے میرے ساتھ، جنگ کرنی ہے تیرے حکم کے مطابق جالوت سے، لیکن یہاں پہ ہے پیاس کا حملہ، کیا کریں؟ اللہ کی وحی آئی، طالوت گھبرا نہیں. اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے، نہر شرعیہ اس کا نام ہے. وہ نہر آ رہی ہے، ان اپنے سپاہیوں سے کہتے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ انہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدیہ. اپنے 70,000 سپاہیوں سے کہہ دیں کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائے گا. واہ 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 واہ. توجہ بھائی، سبحان اللہ. چند لمحوں کی تمہید ہے. آئیں جی آئیں، بسم اللہ آئیں. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بسم اللہ. توجہ ہے جی میری بات کی طرف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 70,000 نے کہا جی پیاس ہماری جان لے جائے گی، ہمیں پانی پلائیں. بسم اللہ. بیٹھ گئے ہیں جناب، پڑھیں گے میری بات انشاءاللہ. میں نے کہا ہے بڑی محنت ہے اس گفتگو پہ، مہربانی فرمائیں گے. اچھا جی 70,000 نے کہا جی پیاس ہماری جان لے جائے گی، پانی پلائیں. جناب طالوت نے اللہ سے گفتگو کی، میرا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں سپاہی لے کے چل پڑا ہوں، پیاس جان لے رہی ہے، پانی کا انتظام کرے. خدا نے کہا آگے ایک نہر ہے اردن اور فلسطین کے درمیان، نہر شرعیہ. ان اپنے بندوں سے کہتے کہ میں اللہ ان لوگوں کو جو تیرے ماننے والے ہیں، یہ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہتے کہ اس نہر کے پانی کے ذریعے سے میں انہیں آزماؤں گا. ان اللہ، میں روایت نہیں آیت پڑھتا، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. اے طالوت ان سے کہہ دے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میں اللہ میں سے نہیں ہوگا. منی کا لفظ استعمال ہوا ہے، منی وہ مجھ اللہ میں سے نہیں ہوگا. یہ منی
وہی منی ہے جو مصطفیٰ نے کہا حسین منی. سبحان اس اللہ. منی سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو جائے گا یا مجھ میں سے ہو جائے گا. نہیں, یہ وہی منی ہے جو مصطفیٰ نے کہا کہ حسین منی. حسین منی جسے سمجھ آ گیا اسے یہ منی بھی سمجھ آ جائے گا. وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ انہ منی. لیکن طالوت ان سے کہہ دے جو وہاں سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. سبحان اللہ. آگے اللہ نے ایک شرط رکھی الا من اغترف غرفۃ بیدی. ہاں اگر برداشت نہ ہو, پیاس اتنی شدت اختیار کر جائے تو میں اتنی گنجائش دیتا ہوں ایک چلو پانی بھر لے وہ پی سکتا. اب یہ آیت 3 حصوں میں تقسیم ہوگی. کچھ پانی پینے والے, کچھ نہیں پینے والے, کچھ کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایک چلو پی سکتے. جو پانی پینے والے ہوں گے وہ تو اللہ کے دائرے سے نکل گئے, لیس منی وہ مجھ میں سے نہیں. جو پانی بالکل نہیں پیے گا منی وہ مجھ میں سے. الا من اغترف, اگر پیاس برداشت نہیں ہوتی تو پھر اتنی گنجائش ہے ایک چلو پانی پی لو. اس کی میں چھوٹ دیتا ہوں. کتابیں کہتی ہیں جیسی نہر آئی سرکار طالوت روکتے رہے کہ بھائی تمہیں آزمایا جانا ہے. لوگ ٹوٹ پڑے, پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا. کتابیں کہتی ہیں 69,687 بندے نے پانی پی لیا. اگلا جو میں ہنسا بولنے لگا نا سارے مسکرائیں. اگلا جو میں ہنسا بولوں گا 69,687 بندے نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ تھے 313. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 313 جو تھے. اچھا مزے کی بات, پانی انہوں نے بھی پی لیا لیکن اس شرط کے مطابق پیا. وہ چلو بھر لیا اور پانی پی لیا. لیکن وہ جو ایک درمیان میں شرط تھی کہ جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا, اس معیار پہ کوئی نہیں اترا. یہ آیت نازل ہوئی قوم طالوت کے لیے لیکن اس کے معیار پہ کوئی بھی پورا نہیں اترا. آیت تھی کچھ پانی پی لیں گے وہ تو نکل جائیں گے, کچھ کے لیے اجازت تھی چلو پی لیں, لیکن ایک کی اجازت تھی کہ ایک بھی نہ پیے. جو نہیں پیے گا چلو بھرے گا لیکن پانی نہیں پیے گا وہ مجھ اللہ میں سے ہوگا. 14 کی قسم آیت نازل ہو گئی, آیت نازل ہو گئی, آیت نازل ہو گئی. قوم طالوت نے انتظام کیا لیکن کوئی پورا نہ اتر سکا. یہ آیت مچلنے لگی, تڑپنے لگی, پوری کائنات میں دیکھنے لگی, آوازیں دے دے کے کہنے لگی میرا اللہ جن کے لیے تو نے نازل کیا تھا ان میں سے تو کوئی بھی میرے معیار پہ پورا نہیں اترا. اب میں کس پہ نازل ہو جاؤں, اب میں کس پہ نازل ہو جاؤں. یہ آیت سفر کرتی 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 کربلا کے میدان میں آئی. 10 محرم تھا, جمعہ غریب تھا. غازی شہنشاہ نے مولا حسین سے اجازت لی, آگے کربلا کے کنارے کھڑے ہوئے, فرات کے کنارے کھڑے ہو کے سرکار نے چلو میں پانی بھرا, پانی بھر کے پانی پھینکا. ادھر پانی پھینکنا تھا, آیت مسکرائی, مسکراتی ہوئی آیت کو دیکھ کے عباس فرماتے مطمئن ہو کے قرآن میں بیٹھ, وہ اور تھے میں عباس. سارے حیدری آپ یہ وہی سلام. واہ 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 واہ. سارے سبحان اللہ. مطمئن ہو کے قرآن میں بیٹھ, وہ اور تھے. واہ واہ واہ. توجہ بھائی, جو چند میلوں کا, چند فرسخوں کا سفر برداشت نہ کر سکے اور پانی پہ گر گئے, اور جو 3 دن کا بھوکا پیاسا آیا فرات کے کنارے, چولوں میں لیے پانی. شرط کیا تھی, شرط کیا تھی؟ اب یہ جملہ ہر بندہ نہیں برداشت کر سکے گا. جملہ میں جو کہنے جا رہا ہوں عقیدے والا بندہ بولے گا, جس بندے کے عقیدے میں اجازت ہوگی اس جملے کی. اجازت بھائی یاد رکھنا 3 حصے تھے آیت کے, کچھ پانی پینے والے, کچھ چلو پینے والے. لیکن اللہ میں سے وہ ہوگا جو پانی نہیں پیے گا, اللہ میں سے وہ ہوگا منیت کے عہدے پر وہ فائز ہوگا جو پانی نہیں پیے گا. تو پھر یاد رکھنا جو محمد میں سے ہو اسے حسین کہتے
जज़ाक अल्लाह। जो मुस्तफा में से हो वाह 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 उसे वाह। हुसैन। आहा और भाई क्यों ना नाज करे हुसैन इस पे। आहा जब इस मालिक का ज़हूर हुआ है ना, वाह, इस शहंशाह का ज़हूर हुआ है, वाह वाह वाह। सबसे पहले सरकार हुसैन आए सुभान अल्लाह और सुभान। सरकार हुसैन ने आगे उठाया नहीं, झूले में थी सरकार अब्बास, आगे गिर्द घूमने लग गए। हुसैन बादशाह अब्बास के झूले के गिर्द घूमने लग गए। बादशाह अली आए और आगे कहते उठाया नहीं, घूम क्यों रहा है? इतना कहना था, मुस्कुरा कहते बाबा बाबा मेरा काबा आया है, अब तवाफ भी ना करूं। ना दिखाऊं सदा चोर की वो मेरी, तू ना माने तेरी मर्जी की बात है, मेरा काबा आया है, वाह 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 वाह। अब तवाफ भी ना करूं। सुभान अल्लाह। सरकार हुसैन जब आए, अब्बास शहंशाह को हाथों पे उठाया, पेशानी पे बोसा, रुखसारों पे बोसा, हाथों पे बोसा, बाजू पे बोसा। बादशाह अली खरामा खरामा चलते हुए घर में आए। जब ये मंजर देखा ना, मंजर देख के सरकार ने दीवार का आसरा लिया, दीवार की टेक लगाई, काफी देर ये मंजर देखते रहे और देख के अर्श इलाही की तरफ देख के कहते मेरा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अबू तालिब की हवेली में एक बार फिर मोहम्मद के हाथों पे अली आया है। तेरा शुक्र है, अबू तालिब की हवेली में एक बार फिर मोहम्मद के हाथों पे अली आया है। चलते चलते पास है, मेरा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन। जी बाबा। अब देखिएगा, पता था अली को हम तक पहुंचाने के लिए कि अब्बास किसे कहते हैं। हुसैन कौन है तेरे हाथों पे, तारुफ करवा इसका। अब जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। सरकार अली फरमाते हुसैन तारुफ करवा तेरे हाथों पे कौन है। मुस्कुरा के कहते बाबा आपने पूछा है इसलिए बताना वाजिब है, नहीं तो खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। बाबा आपने पूछा है इसलिए बताना वाजिब है, नहीं तो खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। वाह वाह वाह। कहना था, मुस्कुरा के अली फरमाते हैं हाँ हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे तेरी जुबान से सुनना है कि कौन है तेरे हाथों पे। इतना कहना था, मचल गई मेरे बादशाह की तबीयत। सरकार हुसैन ने सीने से लगाया अब्बास को, मुस्कुरा के जुमला कहा। सरकार मुस्कुरा के फरमाते बाबा आपने पूछा है इसलिए बताना वाजिब है। बेदार होना भी तैयार होना, जुमला बहुत बड़ा आने जा रहा है। बेदार होके सरकार हुसैन फरमाते हैं बादशाह आपने पूछा है इसलिए मुझ पर बताना वाजिब है, नहीं तो खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। मुस्कुरा के कहते हुसैन मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि तेरे हाथों पे कौन है। मुस्कुरा के फरमाते बाबा आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मेरे हाथों पे कौन है सुनना। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। क्या कहने भाई, क्या कहने, मिलके मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। तारीफ करवा रहे मालिक हुसैन बादशाह अब्बास का, किसको, अली को। बाबा आपने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। बाबा मेरे हाथों पे कौन है, गौर से सुनिएगा। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हर आलिय मर्तब से जो औला था वही है, हक दीन का जिस शाह ने तोला था वही है, ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। ऐलान से पहले भी, ऐलान से पहले भी जो मौला, ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। चार सतरे मौला हुसैन ने अब्बास का चेहरा देख के कही, फिर नजरें उठाई, अपने बाबे को देखा और देखे थे बाबा सब सूरह तौहीद को इखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहे। सब सूरह तौहीद को इखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी। और याद रखना मेरे बादशाह अली का एक शेवा था। अली मालिक जो है ना ये आईना बड़ा देखते थे। मौला अली आईना बड़ा देखते थे, बड़ा देखते थे आईना, शीशा बड़ा देखते थे। मासूम का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता। बड़ा देखते थे अली आईना, बहुत देखते थे।
میں کیسے بتاؤں، اس بہت میں بہت لطف ہے، اگر آپ اسے ذرا محسوس کریں تو بہت دیکھتے تھے علی آئینہ۔ جملہ سنیے گا، ایک دن کمبر نے ہاتھ رکھا قدموں پہ، ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ بادشاہ یہ آپ اتنا آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، علی مسکرا کے کہتے تو نے سنا نہیں، میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بولی آج سے سمجھ آئی، مجھے شرم نہیں آیا ہے۔ علی کا چہرہ، صدق تیری سوچ سے بڑی کہنے جا رہا ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ 4 شعبان کو عباس آئے، بی بی فضہ نے کہا یا علی عباس آیا ہے، علی نے آئینہ رکھ دیا، عباس اٹھا کے دیکھنا شروع۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، آئینہ رکھ دیا، مالک اور تاثیر عطا فرمائے۔ عباس اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی دیکھا پھر جو حسین جیسے کے سائے کے نیچے جوان ہو، علمدار، اور ایسا علمدار بنا، ایسا علمدار بنا۔ ویسے 4 علمدار تاریخ میں لکھے جنہوں نے دین کا علم اٹھایا، سرکار حمزہ، سرکار جعفر تیار، بادشاہ امیر المومنین اور سرکار عباس۔ 4 بادشاہ ہیں علم اٹھانے والے دین کا، دینی محکم، دین خدا کا علم اٹھانے والے علمدار 4 تاریخ میں۔ بس آخری بات ہے جی، میں قبلہ کے حوالے میں مر کروں، جو بندہ ابھی تک آواز کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ذرا بیدار ہو، میں اس کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ 4 علمدار گزرے ہیں تاریخ میں، حضرت حمزہ سرکار کے چچا، جعفر تیار سرکار علی اور حضرت عباس، چاروں نے علم اٹھایا اور حق کا اٹھایا، خود بھی حق واہ واہ واہ، اٹھایا بھی حق۔ لیکن چاروں کے علم اٹھانے میں ایک فرق ہے۔ جعفر تیار نے بھی علم اٹھایا، سرکار حمزہ نے بھی اٹھایا، بادشاہ علی نے بھی اٹھایا، سرکار عباس نے بھی اٹھایا۔ چاروں کے علم اٹھانے میں ایک فرق ہے، چاروں کے علم اٹھانے میں ایک فرق ہے۔ حیران کی اس سے زیادہ ہو تاکہ لطف جملہ آپ کے حوالے کرنے کا مجھے بھی زیادہ ہو جائے۔ چاروں کے علم اٹھانے کا ایک فرق ہے، حمزہ نے بھی اٹھایا، سرکار جعفر تیار نے بھی اٹھایا، بادشاہ علی نے بھی اٹھایا، سرکار عباس نے بھی اٹھایا۔ لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ، میں ہاتھ رکھ کے جملہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس